السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ بولنے اور گفتگو کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی، اور انسان اسی صلاحیت کے وجہ سے دوسرے سے اپنی بات شیئر کرتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے، دوسرے کی بات سمجھتا ہے، اپنا ما فی ضمیر بیان کرتا ہے۔ لہٰذا جب سے انسان اس دنیا میں ہے تب سے یہ ابلاغ اور کمیونیکیشن اس وقت سے موجود ہے۔ جیسے جیسے وقت بدلتا گیا، ابلاغ کے ذرائع یعنی کہ کمیونیکیشن کے جو مینز ہیں وہ چینج ہوتے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب ٹیلی کمیونیکیشن نہیں تھا، اب ٹیلی کمیونیکیشن کا بھی دور ہے، اور کسی زمانے میں صرف پرنٹ میڈیا ہوا کرتا تھا، لیکن اب نہ صرف یہ کہ الیکٹرانک میڈیا بھی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بھی موجود ہے۔ اور یہ تمام الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، یہ نہ صرف یہ کہ 1 to 1 کمیونیکیشن، ایک شخص کی دوسرے شخص سے کمیونیکیشن کو آسان بناتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ماس کمیونیکیشن کے لیے بھی یہ بڑا موزوں ذریعہ ہے۔ جب یہ میڈیا کے ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، ماس میڈیا کو دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں جہاں پر کوئی بھی شخص اپنی کوئی بھی گفتگو دنیا میں کسی بھی شخص کو پہنچا سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے معاشرے پر اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ وہ اثرات کیا ہیں؟ آج ہم ان پر گفتگو کریں گے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے میڈیا کے سوسائٹی پر یا معاشرے پر اثرات۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس محفل میں اسٹوڈنٹس اور اساتذہ بھی موجود ہیں جن سے ہم اس موضوع پر سوالات لیں گے۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ جاوید صاحب، ماس میڈیا کے تناظر میں یہ جو ذرائع ابلاغ ہے، پہلا بنیادی سوال یہاں سے میں لیتا ہوں کہ آزادی اظہار کا تصور اور اس کی حدود اور قیود کیا مذہب بیان کرتا ہے؟ یقیناً بیان کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ انسان کو آزادی دی گئی ہے۔ یہ جو لفظ خلیفہ استعمال کیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی ہے۔ وہ کسی چیز کو منتخب کر سکتا ہے، اپنا سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے۔ اسی کو ہم ترک و اختیار کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس کو خاص مذہب کے حوالے سے بطور اصول بیان کیا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے واضح کر دیا جائے، لیکن مذہب کے معاملے میں یا کسی نقطہ نظر کو اختیار کرنے کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا، کوئی زبردستی نہیں کی گئی۔ جگہ جگہ پیغمبروں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا کام لوگوں تک اپنی بات پہنچانا ہے، لوگوں پر کوئی چیز ٹھونس دینا نہیں ہے۔ اللہ نے کسی پیغمبر کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ لوگوں کی اس آزادی کو سلب نہیں کر سکتے کہ وہ جو نقطہ نظر چاہیں اختیار کریں اور جس کو چاہیں چھوڑ دیں۔ چنانچہ ایک اور مقام پر اس کو اس طرح واضح کیا کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر۔ جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کر لے، جس کا جی چاہے وہ ایمان اختیار کر لے۔ ہمارا کام ایمان کی دعوت دینا ہے، ان کی آزادی کو سلب کرنا نہیں ہے۔ تو مذہبی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی اصول پر اس دنیا کو بنایا ہے، انسان کو ارادے اور اختیار کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، اور پھر اس بات کی حفاظت فرمائی ہے کہ اس کے اس اختیار میں کوئی مداخلت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ چنانچہ اگر کسی موقع پر انسانوں کے اس اختیار کو سلب کیا جائے، ان کو مجبور کیا جائے، ان کو کوئی مذہب اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے، کوئی مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا جائے، تو یہ پرسیکیوشن یا فتنہ ہے۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر کسی جگہ یہ پرسیکیوشن ہو رہی ہو یا یہ فتنہ برپا کر دیا جائے اور مسلمانوں کے پاس طاقت ہو، تو وہ جنگ کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں، تاکہ لوگوں کو آزادی میسر ہو اور وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا جس امتحان کے لیے بنائی ہے، یہ آزادی اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے ہاں تو بنیاد ہی اس چیز پر رکھی گئی ہے کہ انسان کی آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس کے نقطہ نظر کو تبدیل کرنے کے لیے علم اور استدلال کا طریقہ اختیار کریں گے، یعنی دلیل دیں گے، بات بتائیں گے، ایجوکیٹ کریں گے، اس کے سوا آپ کے پاس کوئی اور اختیار نہیں۔ اچھا جاوید صاحب، ایک فریز یوز کیا جاتا ہے، الفاظ یوز کیے جاتے ہیں کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مادر پدر آزادی، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے اس بات پر کہ جی آزادی تو ہے لیکن اس کی کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں۔ وہ حدود اور قیود کیا ہیں اور وہ کیا دین نے بیان کی ہیں؟
وہ چیزیں دین بھی بیان کرتا ہے، وہ چیزیں عام اخلاقیات میں بھی طے ہیں، وہ دنیا کے جو قواعد اور ضوابط ہیں ان کے اندر بھی بالکل متعین ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب میں کوئی کام کرتا ہوں تو میرے اس کام کے نتیجے میں کیا کسی دوسرے کا حق تلف ہوتا ہے یا اس کی جان مال اور آبرو کے خلاف کسی زیادتی کا ارتکاب ہوتا ہے، تو مجھے اس سے رک جانا چاہیے۔ اگر میں نہیں رکوں گا تو معاشرے کو حق ہے کہ وہ مجھ کو روک دے، لیکن انہی دو بنیادوں پر، یعنی کیا میں جو رائے دے رہا ہوں، جو میں نقطہ نظر قائم کر رہا ہوں، جو میں بات کر رہا ہوں، جو میں عمل کر رہا ہوں، اس سے کسی دوسرے کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، اس سے کسی دوسرے کی جان مال اور عزت کے خلاف کوئی اقدام تو نہیں ہو رہا۔ یہی اصول ہے جس پر اصل میں ریاست کو قانون سازی کا حق حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے تو یہ کوئی بے لگام قانون سازی کا حق نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دن پارلیمنٹ بیٹھ کے یہ قانون بنا دے کہ ڈاکٹر زبیر احمد صاحب کو ہر روز روح افزا کا ایک گلاس پینا ہے۔ یہ قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ قانون بناتے وقت جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ کیا اس قانون کو بنانے کی وجہ یہ بنی ہے کہ کسی کا حق تلف ہو رہا ہے یا یہ بنی ہے کہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ حد ہے جو آپ کے ہر اختیار پر لگی ہوئی ہے، دنیا کا نظم اس پر قائم ہے۔ یہ چیز اقوام متحدہ کا منشور بھی مانتا ہے، یہ اس وقت دنیا کی مہذب حکومتیں بھی مانتی ہیں، اسی پر بنیادی حقوق کے تمام لوازم کا انحصار ہے، اس کو ہمارا مذہب بھی مانتا ہے۔ یعنی وہ بھی آپ کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ دوسروں کا حق تلف کر دیں، یہ حق نہیں دیتا کہ آپ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا ارتکاب کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں جس چیز کو سب سے بڑھ کر موضوع بنایا وہ یہی چیز تھی کہ لوگوں کی عزت، لوگوں کی جان، لوگوں کا مال، اس کو حرمت حاصل ہے۔ کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی آدمی ان میں سے کسی چیز کے درپے ہو جائے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے اور لوگوں کی جان مال آبرو کو نقصان پہنچانے کی اسکیم بنائے یا اس کے لیے کوئی اقدام کرے تو اس کو قرآن مجید نے فساد فی الارض، زمین میں فساد برپا کرنے سے تعبیر کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سورہ مائدہ میں اس کی بڑی سخت سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ وہ حد ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے اختیار پر لگی ہوئی ہے۔ اس دائرے کے اندر رہ کر جو حدود قیود ہمیں ملحوظ رکھنے ہوتے ہیں وہ سارے اخلاقی ہیں، یعنی قانون کا دائرہ یہی ہے، باقی چیزیں اخلاقی ہیں، اور وہ اخلاقی چیزیں میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ یعنی ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی پر سب و شتم نہیں کرنا، کسی پر کوئی چیز ٹھوسنے کی کوشش نہیں کرنی، ہمیں اپنی بات شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ کہنی ہے، اپنی بات بیان کرنی ہے، علم اور استدلال کے ساتھ دوسروں تک پہنچانی ہے۔ اگر ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے تو آپ جو رائے چاہے رکھیے، جو مذہب چاہے اختیار کیجئے، اس پر پھر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں البتہ حق و باطل کا فیصلہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو انہوں نے حق پہنچایا ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے، لیکن دنیا میں ہمارا اختیار یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ جاوید صاحب، اس میں مزید میں چاہوں گا تھوڑی سی وضاحت اور چاہیے، لیکن ایک چھوٹا سا ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، آپ نے ابھی بریک سے پہلے فرمایا کہ مذہب جو قیود لگاتا ہے وہ دو ہی ہیں، ایک یہ کہ کسی کی جان مال عزت آبرو پر کوئی حرف نہ آتا ہو میری اظہار آزادی رائے سے، اور دوسرا حق تلفی نہ ہوتی ہو کسی کی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تیسری چیز ہے کہ کسی کے جذبات اگر مجروح ہوتے ہوں کسی چیز سے، کسی کے مذہبی عقائد کو ٹھیس پہنچتی ہو، یہ حق تلفی میں آئے گا یا یہ کوئی اور تیسری کیٹیگری ہے؟ دیکھیے، اس کا تعلق تو شائستگی اور تہذیب سے ہے، یعنی میں نے جو باتیں بیان کی ہیں ان کا تعلق قانون سازی سے ہے۔ آپ معاشرے کی سطح پر کسی کو روکنے جا رہے ہیں، یہاں آپ کو قانون کا استعمال کرنا پڑے گا نا۔ آپ دباؤ ڈالیں گے، آپ کسی کو کہیں گے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے خلاف قانون حرکت میں آ جائے گا، یا آپ یہ کہیں گے کہ یہ اگر تم نے کام کیا تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو قانون کی اصطلاح میں کہتے ہیں جرم مستلزم سزا ہے، اس پر پولیس کارروائی کر سکتی ہے، اس پر تمہیں پکڑا جا سکتا ہے، اس پر تمہیں عدالت میں لے جایا جا سکتا ہے، اس پر تمہیں سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ وہ دو باتیں ہیں۔ ٹھیک۔ اس کے بعد ہمارا معاشرتی رویہ ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی ہم جب کسی سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، یا ہمارا کسی سے کوئی رشتہ داری کا تعلق ہوتا ہے، ہم دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں، تو اس میں دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا، اس کے عقائد کا خیال رکھنا، وہ جن شخصیات سے محبت کرتا ہے اس کا احساس رکھنا۔ ہمیں تو دیکھیے قرآن مجید نے یہ تعلیم دی کہ بت پرستی جو بڑا گناہ ہے، ظاہر ہے کہ شرک سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ شرک کو بطور مذہب اختیار کیے ہوئے ہیں وہ بتوں کو پوجتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ان کے بتوں کو بھی برا نہ کہو، اس لیے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کے نتیجے میں وہ تمہیں پلٹ کر گالی دیں گے
اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے پروردگار کو ہدف بنا لیں. تو اس وجہ سے شائستگی، تہذیب، باہمی تعلقات، روابط کا لحاظ یہ ایک الگ چیز ہے. اس کے لیے آپ تربیت کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ انہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ انسانیت کا شرف ہے. قانون کب حرکت میں آئے گا؟ آپ یہ دیکھیے نا کہ جب دنیا میں پولیس کا محکمہ قائم کیا جاتا ہے تو اس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں. ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں پولیس سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائے، جا کر سلو کرا دے، مصالحت کرا دے. اور ایک وہ دائرہ ہوتا ہے جس میں اس کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ قانونی کارروائی کرے. تو قانونی کارروائی کرنے کا حق کب حاصل ہوتا ہے؟ وہ دو ہی بنیادوں پر حاصل ہوتا ہے. یعنی قانونی کارروائی بھی ان دو بنیادوں پر ہوگی، پارلیمنٹ قانون سازی بھی انہی بنیادوں پر کرے گی. کسی چیز کو جرم مستلزم سزا بھی اسی بنیاد پر قرار دیا جائے گا کہ کسی کی حق تلفی کو روکنا ہے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا ہے. اس سے نیچے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے تعلیم ہے، تربیت ہے، تہذیبی روایات ہے، اور اس کو ہمیں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. یہ ایجوکیشن کا موضوع ہے. ہماری تعلیم گاہوں میں، ہمارے مجالس میں، ہمارے بزرگوں کی طرف سے یہ چیز سامنے آنی چاہیے کہ لوگ بات کیسے کریں، دوسروں کے جذبات کا کیسے خیال رکھیں. ایک مہذب انسان کبھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ دوسرے کے جذبات کو مجروح کرے، اس کی محبوب شخصیات کو ہدف بنائے، جن چیزوں کے بارے میں وہ حساس ہے اس دائرے میں کوئی بات کرے. یہ چیز تہذیب اور تہذیبی تربیت سے تعلق رکھتی ہے. اس میں آپ قانون سازی نہیں کر سکتے. اچھا جاوید صاحب، ایک اور اس پہ واضح کر دیجیے گا، اس کے بعد میں آڈینس کی طرف آؤں گا. آپ نے فرمایا کہ اس میں ہم قانون سازی نہیں کر سکتے، لیکن یہ بتائیے گا کہ ایک شخص ہے جس کا ایک مذہبی فکر ہے، جس کا ایک مذہبی نقطہ نظر ہے، جو کہ میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اس ڈفرینس کی وجہ سے قانون یہ سمجھتا ہے، ریاست یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ شخص میڈیا پر جو ہے وہ اپنی گفتگو یا اپنا نقطہ نظر بیان کرے گا تو اس سے فساد والا معاملہ، فساد فی الارض کا اندیشہ ہے. تو کیا ایسی صورت میں ریاست قانون سازی کر سکتی ہے؟ یہ فساد کیوں پیدا ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ کسی نقطہ نظر کے سامنے آنے سے فساد کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ فساد تو اس وقت پیدا ہوگا جب آپ کسی دوسرے پر طعن و تشنیع کریں گے، جب اس پر کوئی پابندی لگانے کی کوشش کریں گے، جب سوسائٹی میں گھٹن پیدا کریں گے، جب کسی کو بولنے نہیں دیں گے. یعنی ایک آدمی آیا، اس نے اپنی بات بیان کی، ہمیں یہ اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ بات ہماری بات سے کتنی مختلف کیوں نہ ہو، ہم اس کو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ سنیں، علم اور استدلال کے ساتھ اس کی نفی کرنا چاہتے ہیں کریں، اس پر تنقید کرنا چاہتے ہیں کریں. دنیا میں تنقید کے بھی مہذب اسالیب ہیں. تو اس وقت ہمارے سامنے بہت سے ممالک ہیں جن میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ اپنی بات کہتے ہیں، اچھے طریقے سے کہتے ہیں. یونیورسٹیوں میں زیر بحث آتی ہے، اخباروں میں زیر بحث آتی ہے، علمی جرائد میں زیر بحث آتی ہے، لوگ اس پر بات کرتے ہیں. بات کرنے میں کیا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے؟ فساد تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور فلاں کو جا کر مار دو، یا کوئی فتوی بازی کر رہے ہیں، یا اس نوعیت کا کوئی حکم لگا رہے ہیں جس میں لوگوں کے جذبات مشتعل ہو جائیں. اس طرح کی باتوں کو تو ظاہر ہے روکا جائے گا، اور اسی اصول پر روکا جائے گا کہ یہ رویہ، یہ طرز عمل، یہ گفتگو، یہ بات دوسروں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا باعث بن رہی ہے. لیکن محض اس وجہ سے کہ کسی کو آپ کی بات پسند نہیں ہے، آپ لوگوں کی آزادی رائے پر کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ آزادی رائے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں لوگوں کے مختلف خیالات ہیں. اس وقت آپ دیکھیے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، کیا اس میں ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں؟ دنیا کی آبادی اس وقت 6-6.5 ارب کے قریب ہے. اس میں مسلمان کتنے ہیں؟ 1 ارب 1.25 ارب کے قریب. باقی دنیا کوئی بدھ مت کا ماننے والا ہے، کوئی مسیحیت کا ماننے والا ہے، کوئی یہودیت کا ماننے والا ہے، اور بے شمار مذاہب کے ماننے والے ہیں. بہت سے ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے. تو اس دنیا میں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی رائے پیش کرے گا، دوسرے کو اس سے اختلاف نہیں ہوگا؟ اگر مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں یہ بات لوگوں کو بتاؤں اور اس کی تعلیم دوں اور اس کے دلائل دوں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے، وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے، یہ میرا نقطہ نظر ہے، میرے مذہب کا نقطہ نظر ہے. ایک دوسرا آدمی اس سے مختلف رائے رکھتا ہے، وہ بیان کرے گا، اس کے بیان کرنے پر آپ پابندی نہیں لگا سکتے. اس کی اس بات کے نتیجے میں اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جس میں اس نے غلط لب و لہجہ اختیار کر لیا ہے، دوسروں پر طعن و تشنیع کر رہا ہے، دوسروں کو ہدف بنا رہا ہے، یا ایک بات کہتے ہوئے دوسروں کے اوپر طنز تشنیع کا طریقہ اختیار کر رہا ہے، تو یہ ہے جس میں حق تلفی بھی ہو رہی ہے اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی بھی ہو رہی ہے. اس کو روکنے کے لیے آپ کوئی قانون بنائیے. لیکن جہاں تک بات کا تعلق ہے وہ مختلف رہے گی، مذہبی بنیاد پر بھی مختلف رہے گی، سیاسی بنیاد پر بھی رہے گی، اخلاقی بنیاد پر بھی رہے گی، تہذیبی بنیاد پر بھی رہے گی، معاشرتی بنیاد پر بھی رہے گی. اس اختلاف کو جو ختم کرنا چاہے گا وہ خدا کے خلاف جنگ کرے گا، اور خدا کے خلاف جنگ کبھی کامیاب نہیں ہوتی.
ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد یہ کوشچن آنسر کی نشست جاری رہے گی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی آپ کا کوشچن. میرا سوال یہ ہے کہ ہم بہت اسلامک پوسٹ دیکھتے ہیں کہ فیس بک پہ کہ جو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پوسٹ کو شیئر کریں گے تو آپ کو یہ ریوارڈ ملے گا گاڈ سے، لیکن شیطان، اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ شیطان آپ کو یہ پوسٹ شیئر نہیں کرنے دے گا، تو ہمیں یہ کیا کرنا چاہیے؟ جاوید صاحب، یہ اس طرح کی پوسٹ ہوتی ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں، فارورڈ کریں، اور آپ کو شیطان روکے گا اسے فارورڈ کرنے سے. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اصل میں ہر آدمی کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے. میرا کام یہ ہے کہ میں ایک بات کہتا ہوں، میں دوسروں سے درخواست کر سکتا ہوں کہ میری یہ بات اگر آپ کو پسند آئے، آپ کو اچھی لگے، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو دوسروں تک اس کو پہنچا دیجئے. بس یہ کافی ہے. اس کے اوپر یہ کہنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے، معلوم ہے آپ کو کہ وہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. اسی طرح یہ کہنا کہ شیطان آپ کو اس سے روکے گا، کیسے معلوم ہوا کہ شیطان روکے گا؟ شیطان سے کوئی ملاقات رہی ہے، کوئی تعلقات رہے ہیں، تو آپ اپنے حدود کے اندر رہیے. یہی وہ جگہ ہے جس سے عام طور پر جو مذہبی لوگ ہیں وہ حدود سے تجاوز کر کے دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. ایک بات آپ کی سمجھ میں آئی، اچھی بات ہے، آپ نے دوسروں تک پہنچا دی، آپ نے دوسروں سے درخواست کر دی، بس بات ختم ہو گئی. لیکن لوگوں کو ڈرانا دھمکانا کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو خدا ناراض ہو جائے گا، اگر یہ نہیں کرو گے تو شیطان یہ کام کرے گا، یہ در حقیقت وہ منفی رویے ہیں جو احساس کمتری سے پیدا ہوتے ہیں اور جہالت سے نشو و نما پاتے ہیں. ان سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ وہ بات کہیں، قرآن مجید نے سختی کے ساتھ کہا ہے کہ آپ وہ بات نہ کہیں جس کا آپ علم نہیں رکھتے. تو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا؟ یہ کیسے معلوم ہوا کہ شیطان روکے گا؟ ان میں سے کوئی بات بھی آپ کے علم میں نہیں ہے. آپ کو یہ بات کہنی چاہیے کہ یہ میری رائے ہے، میرا نقطہ نظر ہے، میں نے یہ بات سمجھی ہے، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ دوسروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں تہذیب کے ساتھ کہ آپ کو بھی یہ بات اچھی لگے. ہو سکتا ہے آپ کی بات سے مجھے اختلاف ہو، ممکن ہے جس بات کو آپ اچھی کہہ رہے ہو میرے نزدیک اچھی نہ ہو، ممکن ہے کہ جو چیز آپ نے بیان کی ہے وہ تحقیق کے معیار پر پوری نہ اترتی ہو. تو آپ مجھے کیوں پابند کر رہے ہیں اور کیوں میرے اوپر یہ دھوس جما رہے ہیں کہ یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا؟ یہ در حقیقت خود آپ کے احساس کہتری کی علامت ہے. آپ اپنی بات اعتماد کے ساتھ کہیے، دلیل کے ساتھ بیان کیجیے، اور دوسرے کو آزادانہ طور پر اس کو آگے پہنچانے کا موقع دیجیے. یہ اس کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے، نہ کہ آپ کو اس کے ساتھ یہ چیزیں وابستہ کر دینی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں جب ہم طالب علم تھے تو بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کے نتیجے میں آپ کو یہ افتاد پیش آ جائے گی، آپ کے اوپر یہ مصیبت نازل ہو جائے گی، اور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور فلاں جگہ پر فلاں شیخ نے یہ خواب دیکھا ہے. اس طرح کی چیزیں میں اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں، محض لغو ہوتی ہیں اور کوئی ان کی حیثیت نہیں. جی یہاں کوئی کوشچن ہے؟ جن لوگوں نے یہ چیزیں فیس بک، انٹرنیٹ، ٹویٹر ایجاد کیے، وہ تو ان کے استعمال سے بہت ترقی کر چکے ہیں، مگر ہم ان کے منفی استعمال سے اخلاقی پستی کا شکار ہوئے ہیں. ہم ہمیشہ کسی چیز کا منفی استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تربیت میں ہمیشہ کوتاہی برتی ہے اور بحثیت مجموعی کوتاہی برتی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو ہماری تعلیم گاہوں میں جو نصابات پڑھائے جاتے ہیں، ہمارے ہاں جو مجالس منعقد ہوتی ہیں، ہمارے صحافی جن چیزوں کو موضوع بناتے ہیں، ہمارے علماء جن چیزوں پر خطبات دیتے ہیں، ان میں اخلاقی تربیت، تہذیبی تربیت، بات کیسے کرنی ہے، اسلوب گفتگو کیا اپنانا ہے، دوسروں کی بات کیسے سننی ہے، اختلافات کا کس طرح اظہار کرنا ہے، اس کے آداب پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے. یعنی ان چیزوں کو ہم زیادہ موضوع بناتے ہیں جن سے خلفشار پیدا ہو، جس کے نتیجے میں کوئی فرقہ بندی اور اس طرح کی نوعیت کی چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں. یہ جو تہذیبی اور اخلاقی تربیت ہے، یہ ہم نہیں جانتے کہ یہ انسانیت کا حسن ہے. اسی وجہ سے اچھی چیز بھی ہمارے ہاتھ میں آتی ہے تو ہم اس کو خراب کر دیتے ہیں. یعنی آپ باور کیجئے کہ جب آپ کسی جگہ بیٹھتے ہیں، ایک پبلک مقام ہے، اس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ اور کچھ بھی نہیں کریں گے تو آپ کے ہاتھ میں اگر چاقو ہے تو اپنا نام کھود دیں گے اس کے اوپر. آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اس طریقے سے آپ در حقیقت پولیوشن پھیلا رہے ہیں، آپ ایک اچھی خوبصورت چیز کو خراب کر رہے ہیں. آپ قطار باندھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ کوئی فٹ پاتھ کے اوپر کوئی چیز اگر غلط پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا کے کسی ڈسٹ بن میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سگریٹ پیتے ہوئے ہیں تو اس کو آپ باہر پھینک دیں گے. آپ نے اگر کوئی چیز کھائی یا پی ہے اور اس کا کوئی ریپر ہے تو اس کو آپ سڑک پر پھینک کے چلے جائیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی بد تہذیبی کی علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ٹھیک طرح سے نہ کبھی انسان بنایا ہے، نہ انسانیت کا شرف اس کو حاصل ہوا ہے. ایک حیوان میں اور انسان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہی فرق ہے کہ انسان اپنی تہذیب کرتا ہے، اور یہ تہذیب اگر آپ کی نہیں ہوئی تو پھر یہی ہوگا کہ ہر اچھی سے اچھی چیز کو بھی آپ خراب کر دیں گے. یہ جتنی چیزوں کا آپ نے نام لیا ہے، آپ غور کریں تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں.
یعنی اس زمانے میں آپ سوچ نہیں سکتے تھے. آج سے 10-15 سال پیچھے جا کے دیکھیے کہ اس طرح آپ کا دنیا سے رابطہ ہو سکتا ہے, اپنی بات آپ اس طرح پہنچا سکتے ہیں. ہم اگر چاہیں تو اس کے ذریعے سے دنیا بھر کا علم حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی اچھی چیزیں ہیں تو دنیا کو پہنچا سکتے ہیں. لیکن اب یہ ہماری اپنی تربیت پر ہے. اگر وہ تربیت ناقص ہے, اگر اس میں کوتاہی رہی ہے, تو یہی ہوگا کہ ہم استعمال کریں گے. ٹیکنالوجی کو آپ دیکھ لیجئے نا, یعنی وہ لوگ ایک اچھی سے اچھی چیز ایجاد کرتے ہیں. ہماری دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ اگر بہت اعلیٰ تالا ایجاد کر دیا ہے, توڑ کے چوری کیسے کی جا سکتی ہے. تو یہ اصل میں ایک منفی ذہنیت ہے جس میں قومی لحاظ سے ہم بہت گر گئے ہیں. اس کا ہم سب کو فکر کرنا چاہیے. ہمارے رہنماؤں کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ وہ اصل میں ساری دکھوں کا علاج سیاست کو سمجھتے ہیں. حکمران درست ہونے چاہیے, سیاست درست ہونی چاہیے. سوال یہ ہے کہ عام آدمی کو کیوں درست نہیں ہونا چاہیے؟ عام آدمی درست ہوگا تو اس کے نتیجے میں معاشرہ درست ہوگا, اس کے نتیجے میں آپ کی حکومتیں اچھی ہوں گی, اس کے نتیجے میں اس کا اپنا شعور بہتر ہوگا. یہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے فٹ پاتھ توڑ ڈالتے ہیں, آپ اپنے باغات اجاڑ دیتے ہیں, آپ گلی گلی. آپ یہ دیکھیے کہ یہ اگر فرض کر لیجئے کہ لوگوں کی تربیت اچھی ہو تو اس کی کہیں ہفتے میں یا 15 دن بعد ضرورت پڑے کہ کوئی آدمی آ کے آپ کی سڑکیں صاف کرے. اگر ہم چیزیں پھیلانے سے رک جائیں اور کوئی چیز اگر ہم نے کہیں ڈالنی ہے تو اس کو سلیقے سے ڈالیں, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے کتنے اخراجات کم ہو جائیں گے. لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے ہمارے نصاب میں, ہمارے اساتذہ کے ذریعے سے ہمیں اس کی تربیت دی جائے. اس کو باقاعدہ نصاب کا حصہ ہونا چاہیے کہ اچھا شہری کیسے بنا جاتا ہے, لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جاتا ہے, گفتگو کرنے کے کیا آداب ہے, اختلاف کرنے کا کیا طریقہ ہے. ہنستے مسکراتے ایک چائے کے کپ پر بیٹھ کر آپ کسی بڑے سے بڑے موضوع پر اختلافی گفتگو کر سکتے ہیں. ہمیں تو اس کا بھی سلیقہ نہیں ہے. ہم گالی پہلے دیتے ہیں, کسی سے اپنے اختلاف کو بعد میں بیان کرتے ہیں. ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے نقطہ نظر یا ہماری رائے کے خلاف اگر کوئی رائے رکھتا ہے تو وہ گردن زدنی ہے, جبکہ جو زندہ قومیں ہیں وہ جب کوئی مختلف بات سامنے آتی ہے تو ویلکم کرتی ہیں اس کو, کیونکہ اس سے علم کا راستہ کھلتا ہے. غلط سے غلط بات بھی اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے تو یہ سوچنے کا مواد فراہم ہوگا, اس سے دوسرے لوگوں کو مہمیز ہوگی, وہ سوچیں گے, غور کریں گے, اور ہو سکتا ہے ہم کسی اچھے نتیجے تک پہنچ جائیں. کتنی سائنسی حقیقتیں ہیں جو ایسے ہی دنیا کے سامنے آئیں. پہلے مرحلے میں شدید رد عمل تھا, بعد میں معلوم ہوا کہ وہی حقیقت تھی. اور اسی طرح سے حقیقت علم کی دنیا میں حقیقت کی صورت اختیار کرتی ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جاوید صاحب, ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ذرا ایک منفی اس کے جو اثرات ہیں سوشل میڈیا کے اور دیگر جو میڈیا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, یہ جو میڈیا اس طرح سے پھیلا, ماس میڈیا اور سوشل میڈیا جب پھیلا, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری جو یوتھ ہے وہ اب کتابوں سے دور ہو گئی ہے. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب یہ میڈیا نہیں تھا, بلکہ کسی زمانے میں ٹی وی چینل بھی جو ہے وہ شام میں ہوتا تھا اور رات کو بند ہو جاتا تھا 12 بجے, تو جو لوگ ہوتے تھے ان کے پاس جب ٹائم ہوتا تھا وہ کتابوں کی طرف بھی رجوع کرتے تھے. اور اس زمانے میں جو بچوں کے ناول اور رسالے ہوتے تھے, اگر وہ بھی پڑھتے تھے تو کم از کم بہت ساری اور چیزوں کے علاوہ ان کی جو زبان ہے, اردو لینگویج ہے, اس میں بھی بڑی بہتری آتی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ آپ کا زیادہ وقت سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے, نہ اردو اچھی ہے نہ انگریزی بہتر ہے, اور علمی لحاظ سے بھی بڑی دوری ہے, تو یہ منفی جو اثر آ رہا ہے اس کو کیسے پھر کمپنسیٹ کیا جائے گا؟ ہر چیز کے کچھ منفی اثرات ہوتے ہیں, کچھ مثبت. آپ نے کتابوں کی بات کی ہے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی ہمارا حسن ظن ہے. ماضی ہمیشہ اچھا لگتا ہے. ہمارے ہاں کوئی علمی یا فکری یا ادبی کتاب کتنی چھپتی رہی ہے, آپ کبھی دیکھیے. ابھی پچھلے دنوں میں انتظار حسین صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کتاب کتنی چھپتی ہے. انہوں نے کہا 1000 چھپ جائے سال میں تو بہت بڑی بات ہے. 18-20 کروڑ کی آبادی میں, یعنی آپ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے. یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, پہلے بھی یہی صورتحال تھی. آپ کے یہاں جو مقبول ترین مصنف رہے ہیں ان میں سے اگر کسی کی کتاب 1 لاکھ چھپ جائے, بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی, بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی. آپ کبھی دیکھیے علامہ اقبال کی بانگ درا کتنی چھپی ہے اب تک, بال جبریل کتنی شائع ہوئی ہے اب تک. یعنی ایک مقبول ترین شاعر کا معاملہ بھی یہ ہے جس کو پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے. تو اس لیے ہمارا قومی ذوق بحیثیت مجموعی کو بہت پڑھنے کا نہیں ہے. اس میں بھی آپ کے پاس بڑے مواقع ہیں. یعنی انٹرنیٹ پر یا ان چیزوں کے اوپر صرف آپ کوئی چیز دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے, آپ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. بے شمار کتابیں آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ اگر چاہیں تو آپ اپنے ساتھ ایک چھوٹے سے ٹیبلٹ میں ایک پوری لائبریری لے کے چل سکتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں کتابیں آپ کو میسر آ سکتی, جہاں چاہیں آپ کھول کے ان کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی. خرابی ہمارے اپنے رویوں میں, ہمارے اپنے طرز عمل میں اور ہماری تربیت میں ہے. ہمیں اگر علم کا شوق ہو, آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کوئی اچھا لکھنے والا لکھے
تو لوگ کہتے ہیں عام طور پر کہ جی آپ کی تحریر بڑی مشکل ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ کسی نے اگر کوئی ایسا لفظ لکھا ہے جس کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے تو جا کے ذرا ڈکشنری میں دیکھ لیں. اس سے پہلے اگر آپ 100 الفاظ سے واقف تھے تو آج آپ 101 لفظوں سے واقف ہو جائیں گے. لیکن ہم اپنے علم کو بڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. یعنی ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے 400 الفاظ کی وکیبلری یا ذخیرہ الفاظ کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے تو کوئی اس میں 2 لفظوں کا اضافہ نہ کرے, ہماری سطح پر اترے اور انہی 400 الفاظ میں گفتگو کر کے دکھائے. یہ ایک منفی رویہ ہے جس کی تربیت انسانی سطح پہ ہونی چاہیے. جب آپ یہ تربیت کریں گے لوگ پڑھیں گے بھی. آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو آپ کے یہاں آئے ہیں یہ آپ کے یہاں تو بعد میں آئی ہیں, آپ سے بہت پہلے مغرب میں آئی ہیں, اور آپ وہاں دیکھ لیجئے یعنی ایک اعلیٰ درجے کی علمی کتاب, فلسفے کے موضوع پر کتاب ہوگی, فلسفہ تاریخ کے موضوع پر کتاب ہوگی, تہذیبی کشمکش پر کتاب ہوگی. یہ مشکل موضوعات ہیں, میں کسی ناول کی بات نہیں کر رہا, لاکھوں کی تعداد میں چھپتی ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں, ٹرینوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, لوگ رستوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, چلتے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے پڑھنے کا ذوق لوگوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے. کوئی چیز بھی جب آتی ہے تو اس کے بارے میں کسی منفی رویے سے آپ کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکال سکتے. ہر چیز کے کچھ فوائد ہوں گے, کچھ نقصانات ہوں گے. اصل میں فوائد کو بڑھا لینا, نقصانات سے بچ جانا, اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ انسان. اور انسان جتنا اچھا انسان ہوگا, جتنی اس میں انسانیت ہوگی, جتنا وہ اپنی تہذیب کرنے کے بارے میں خواہش رکھتا ہوگا, اسی کے لحاظ سے وہ چیزوں کا استعمال بھی کرے. جاوید صاحب, ایک سوال یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں انڈیا کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اگر طلاق کہی جائے گی تو وہ طلاق نافذ ہو جائے گی, ویلڈ ہو جائے گی. اس پر آپ کا تبصرہ چاہیے. یہ بات یہ ہے کہ ایک ہے طلاق دینے کا طریقہ. طلاق دینے کا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے, وہ قرآن مجید میں بیان ہو گیا ہے, وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے. طلاق ہر حال میں اسی طرح دی جائے گی. ایک یہ ہے کہ طلاق آپ نے دی اور طلاق کی اطلاع آپ نے پہنچانی ہے. یعنی طلاق آپ دیں گے تو بیٹھ کے آپ گھر میں کوئی وظیفہ تو نہیں کریں گے نا, کسی دوسرے کو بتانا ہے آپ نے. اب بتانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے جا کے بتا دیا. بتانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے خط لکھ دیا, پہلے لوگ لکھتے تھے. بتانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ذریعے سے پیغام بھیج دیا. اور بتانے کا وہ طریقہ بھی ہے جو اب آپ کے سامنے آ گیا, یہ فیس بک ہے, یہ ٹویٹر ہے, یہ فلاں ہے, یہ بھی بتانے کے طریقے ہیں نا. تو بتانے کے یہ طریقے جو ہیں یہ اسی طرح سے ویلڈ ہیں جس طرح سے پرانے بتانے کے طریقے تھے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو پروسیجر بتایا گیا ہے اس کی پوری پیروی کی جائے. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ طلاق کا فیصلہ ہوش گوش کے ساتھ کریں. آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک بڑا اقدام کرنے جا رہے ہیں. آپ کو غصے کی حالت میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, اشتعال کی حالت میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. آپ تحمل کے ساتھ سوچ کر سمجھ کر فیصلہ کریں اور پھر اس پر 2 گواہ بنائیں, پھر اس کو باقاعدہ طریقے سے دوسرے تک پہنچائیں. پہنچانے کا طریقہ آپ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, ہم نے گفتگو کی آج میڈیا کے حوالے سے. سوشل میڈیا بھی اس میں زیر بحث آیا اور ماس کمیونیکیشن کے بھی کچھ ہم نے چیزیں دیکھیں. ممکن ہے آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ اور سوالات ہوں. ہمارا جو اس وقت اسکرین پر یہ ایڈریس چل رہا ہے, ای میل ایڈریس, آپ ہمیں اس پر ای میل کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمیں پہنچا سکتے ہیں. اگلے کسی پروگرام میں ہم ان سوالات کو بھی ٹیک اپ کر لیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.